بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے بعض نادان لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وجہ سمجھنی ہے کہ اس کو مشرکین منحوس کیوں سمجھتے تھے، تو ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ آیا سفر کا مہینہ منحوس ہے یا غلطی ان کی تھی۔ ہمارے بعض نادان دوست بھی مسلمان اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرتے، گھر اگر تبدیل کرنا ہو شفٹنگ نہیں کرتے۔ تو دیکھیے، اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ کوئی مہینہ، سال کا کوئی دن رات کی کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح کسی فرد، کسی قوم، کسی جانور، کسی پرندے میں کسی لحاظ سے کوئی نحوست نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ سواری میں، نہ عورت میں۔ اب آپ نے ریزن سمجھنی ہے کہ مشرکین اس کو منحوس کیوں سمجھتے تھے۔ ان کی جو لڑائیاں تھیں وہ نسل در نسل چلتی تھی، لیکن ان کے ہاں 4 مہینے بڑے محترم تھے: رجب، ذی الحج، محرم۔ ان میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، لڑائی ممنوع تھی۔ دشمن دار لوگ گھروں میں آ کر سکون سے رہتے تھے، حج کا سفر کرتے تھے، بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جوں ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ پھر گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے کہ اب پھر ہماری لڑائیاں شروع ہو جانی ہیں۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے خالی۔ لوگ اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے اور پہاڑوں کی طرف جاتے تھے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سختی، مصیبت ان پر سفر کے مہینے کی وجہ سے آئی ہے یا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، وہ نہ لڑائی کریں تو وہ گھر میں سکون سے بیٹھیں، لیکن وہ اس کو سفر کی طرف منسوب کرتے تھے اور سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے۔ اب آپ نے وجہ سمجھ لی۔ اب اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیماری کسی شخص کو لگی ہے اور وہ دوسرے کو لگ جائے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ بدفعلی نہیں ہے، حامہ نہیں ہے، اور نہ ہی سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں 4 چیزوں کی نفی کی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہے، کہ خارش، الرجی ایک کو لگی ہے وہ دوسرے کو لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہمارے اونٹ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے وہ سب کو خارشی بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کو تو اللہ کی طرف سے لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی اونٹوں کو بھی اللہ نے ہی خارش زدہ بنایا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی نہیں ہے، اور اکثر عربوں کا یہ رواج تھا، ان کی عادت تھی کہ جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے، سامنے کوئی پرندہ آتا اس کو اڑا دیتے، وہ دائیں طرف اڑتا تو کام کی طرف چلے جاتے، بائیں طرف اڑتا تو واپس آ جاتے کہ ہمارا کام آج نہیں ہونا۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ گھر سے اللہ پر توکل کر کے نکلیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے اس کا نقصان ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور چوتھی چیز ولا سفرہ، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان بدشگونی لیتا ہے، پرندہ اڑاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اسی طرح لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں، کاہن کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا یا کاہن کے پاس اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، اس نے اس کو بتایا، پھر اس نے اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اس قرآن کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے بہت ہی زیادہ فرامین مذکور ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اب آگے کون کون سے توہمات پائے جاتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔